پہ آئیں اور جو ٹاپک ہے ولی اللہ جماعت کا تاریخی تسلسل، اس پہ گفتگو کریں۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، صدق الله العظيم۔ كل يوم هو في شان، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ہر صدی کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی کسی مجدد کو بھیجتے ہیں، یجدد دینہا، وہ اس دین کی تجدید کرتے ہیں۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے عشاق کے قافلے۔ جناب صدر تقریب، مہمان خصوصی، پنڈال میں بیٹھے خواتین و حضرات، ولی اللہ تحریک کا تاریخی کردار ایک ایسا ٹاپک ہے جو اپنے اندر کئی وسعتیں لیے ہوئے ہے۔ اس مختصر وقت میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں تین طرح سے اس ٹاپک کے اوپر بات کی جائے۔ پہلی چیز کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے کیا، اور اس نظریاتی تحفظ اور اس تحفظ دینے کے اعتبار سے کیا کردار رہا ولی اللہ تحریک کا۔ دوسرا، قومی تحریک کے حوالے سے، قومی آزادی کی تحریک کے حوالے سے، قومی آزادی کے حوالے سے اس کے تحفظ کے لیے اس ولی اللہ تحریک کا کیا کردار رہا، اور اس تحریک کے بین الاقوامی اثرات کیا نکلے، یا اس تحریک نے بین الاقوامی طور پر کیا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فکر و فلسفہ پیش کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے، اور یہ فکر و فلسفہ ہے کیا۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری ہر دن نئے انداز سے ہوتی رہتی ہے۔ یہی شؤون اللہ کے ذریعے سے زمانے بدلتے ہیں، زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں۔ جب زمانے کا تقاضا بدلتا ہے تو اس وقت ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی نہ کسی مسئلے کو، کسی نہ کسی ایسے شخص کو بھیجا جائے جو انسانیت کی اس وقت رہنمائی کر سکے۔ تاریخ انسانی کا وہ دور کہ جس کو ہم حنیفی تحریک یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور کہتے ہیں، اس سے لے کر وہ بین الاقوامی دور ہے، اور اس بین الاقوامی دور میں حنیفی تحریک کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس کی انتہا یا کامل تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کی بنیاد رکھی اس نظام کی بنیاد 3 چیزوں پہ تھی. پہلی چیز توحید، اور اس توحید کے نتیجے میں عدل اور مساوات انسانی، یہ بنیاد تھی جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی تیاری کے ذریعے سے ریاست قائم کی، ایک نظام تشکیل دیا جس نظام نے آگے بڑھ کر کیسر و کسرا کے ظالمانہ نظاموں کو بنیاد سے ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں پوری دنیا انسانیت میں عدل کا بول بالا ہوا. خلفائے راشدین کا وہ دور کہ جس کے اندر بین الاقوامی انقلاب اپنے پورے جلوں میں غالب آ چکا تھا، جس کے نتائج یہ تھے کہ پوری دنیا میں معاشی خوشحالی عام تھی اور پوری دنیا میں امن و امان قائم تھا. یہ 1000 سال تک اپنی زیاباشیاں یہ دور کرتا رہا. لیکن اس کے بعد جب زرعی دور اور تجارتی دور کے بعد سائنس کی ایجادات، علوم کی ایجادات کے نتیجے میں سائنسی ترقیات ہوئی ہیں، تو سائنسی ترقیات کے نتیجے میں مشین ایجاد ہوئی. اب مشین کی ایجاد کے ساتھ انڈسٹریلزم یہ دنیا میں وقوع پذیر ہوا. اب دنیا بدلنے لگی. پہلے زرعی دور تھا، تجارتی دور تھا، اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل دور آ گیا جس کو صنعتی دور کہتے ہیں. اس صنعتی دور نے پرانے تمام حالات کو، پرانے تمام نظریات کو، پرانے زرعی دور کے تمام اصلاحات کو، یکسر نظریات کو بدل کے رکھ دیا. اب صنعتی عہد نے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ صنعتی عہد بھی اگر یہ دین اسلام کے آگے عروج کے زمانے میں یہ اگر صنعتی عہد رونما ہوتا تو یقیناً اس کی ترقی انسانیت کے لیے ہوتی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس وقت یورپ اپنے 1000 سالہ ڈارک ایج سے بیدار ہو رہا تھا، اس یورپ کے ہاں سے یہ صنعتی عہد کا آغاز ہوا، انڈسٹریلزم کا آغاز ہوا. اب وہاں پہ جو استحصال کرنے والے 3 طبقے تھے، جاگیردار، بادشاہ اور کلیسا، جب وہاں تحریک احیاء علوم برپا ہوئی تو ان 3 طبقوں کا اب وجود وہاں پہ مٹا دیا گیا، اور یہ ایک رد عمل کے طور پر وہاں پہ جاگیرداریت کو ختم کیا گیا، بادشاہت کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور ساتھ ہی کلیسا کو بھی اسے بے دخل کر دیا گیا کہ اجتماعی معاملات میں کلیسا کا کوئی کردار نہیں ہے. اس لیے کہ یورپ کو ڈارک ایجز میں رکھنے والا بھی یہ کلیسا بھی اسی طرح سے معاون و مددگار تھا. لہٰذا اس کے نتیجے میں جتنے بھی مذہبی تھی، خدا الہیات کا نظام تھا، وہ سارے کا سارا یکسر رد کر دیا گیا. یہ یورپ کے وہ اٹھان ہے، وہ بنیادیں ہیں جہاں سے یہ اگلا دور شروع ہونا ہے. لیکن دین اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اعتبار سے 2 سلطنتیں موجود ہیں، خلافت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت. اس مغلیہ سلطنت کے زوال کے آخر میں اور ایک نئے دور کی ابتدا میں یہاں پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پیدائش ہوتی ہے، جنہوں نے سابقہ دور بھی دیکھا، جنہوں نے نئے دور کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. اب اس نئے دور کے اعتبار سے، آنے والے دور کے اعتبار سے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بنیادی نظریات دیتے ہیں کہ پرانے جو نظریات تھے، جس کی بنیادوں پر اس وقت تک دین اسلام کا عادلانہ نظام غالب چلا آ رہا تھا، اگلے دور میں وہ ساتھ دینے کے لیے وہ ڈھانچہ اب نہیں چل سکے گا، وہ ڈھانچہ بدلنا پڑے گا. جس کے اعتبار سے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کا جو 1000 سالہ دور، شخصی حکمرانی کا 1000 سالہ دور چل رہا تھا، یا تاریخ انسانی میں شخصی حکمرانیاں جتنی بھی تھیں وہ ساری کی ساری یکسر بدل کے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب امام الحق کا اطلاق وہ ایک فرد کے بجائے اجتماع پر ہوگا. اب گویا پارلیمنٹ، جس کا جو آگے چل کے پارلیمنٹ کا ایک نقشہ سامنے آیا، یہ طرز حکمرانی امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے دی. اسی طرح سے صنعتی عہد کے اعتبار سے بنیادی رہنمائی یہ فرمائی کہ دولت کا اصل مستحق وہ ہے جو محنت کرنے والا ہے. گویا محنت کی بنیاد پر، محنت کو محوری حیثیت دے کر، محنت کو بنیادی عامل پیدائش قرار دے کر صنعتی عہد کی رہنمائی کی کہ صنعتی دور کے اندر جو تقسیم دولت ہوگی اس کی بنیاد محنت ہوگی اور محنت کش طبقات ہوں گے. یہ اس وقت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے یہ نظریات دے رہے ہیں جس وقت ابھی سوشلزم کا یا کارل مارکس کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی، اور مارکسزم جو ہے ابھی دنیا میں
کارل مارکس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے، اور جس کے نتیجے میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اگلے دور کے آنے والے حالات ہیں اس کے اعتبار سے کہا کہ اب چاہے وہ بین الاقوامی طور پر کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں قائم ہو سکتی، بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر علاقہ، ہر زبان، ہر ثقافت، ہر جغرافیہ اور وہاں کا جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کو تحفظ دیا جائے گا۔ گویا کہ نیشنلزم کا جو تصور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس وقت دیا، آنے والے دور اور آنے والا وقت یہ قومی حکومتوں کا دور تھا، قومی جمہوری حکومتوں کا، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے وہ بنیاد دی۔ اس اعتبار سے وہ نظریہ کہ جس کے اوپر آگے چل کے یورپ کے اندر جو وہ تحریک جو وہ احیاء علوم یا رینیساں وہ وقوع پذیر ہوا، اس کے نتائج جو وہ وہاں پہ عوامی یہ تحریکات تھی ساری، لیکن اس کے اوپر ہوا یہ کہ ایک مخصوص طبقہ جو اس وقت تاجر طبقہ تھا، اس نے ان سب عوام کی جدوجہد، عوام کی محنت پر قبضہ حاصل کر کے اس نے سب سے پہلے اپنی حکومتیں وہاں یورپ میں قائم کر دی۔ یورپ میں قائم کرنے کے بعد سرمایہ کو مسلط کر دیا۔ گویا کہ اس کے نتیجے میں جب تاجر طبقہ وہاں کے بادشاہ کو، وہاں کے جاگیردار کو ہٹا کر خود قابض ہوا تو وہ سرمایہ دار بن گیا، اور ساتھ ہی مشین کی ساتھ جو وہ اس کے ساتھ تعاون بھی حاصل ہو گیا اس کو۔ مشین کی طاقت سے وہ جب آگے بڑھا تو پیداوار کے ڈھیر لگا دیے۔ اب اس پیداوار کے ڈھیر کو آگے بیچنے کے لیے، چونکہ پیداوار خود کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے صارفین کے ہاتھوں میں نہ پہنچے، جب تک کہ اس سے اس وقت تک منافع حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ بکے گی نہیں، جب تک کہ وہ منڈیوں میں نہیں پہنچے گی۔ سب سے پہلے سرمایہ داروں نے وہاں پر اپنے یورپ کے اپنے ملکوں اور اپنی عوام کو وہاں لوٹا، اور اس کے بعد پھر وہ حل میں مزید کہتے ہوئے دنیا کی طرف پل پڑے، جس کی وجہ سے واسکو ڈی گاما یہاں پر صغیر کالیکٹ جو وہ بندرگاہ پہ پہنچا، کولمبس امریکہ پہنچا، انہوں نے منڈیاں دریافت کرنی تھی۔ اصل میں جب یہ سرمایہ دار اپنی سرحدوں سے نکل کر دنیا کے اوپر انہوں نے للچائی ہوئی نظریں دوڑائی تو اس وقت یہ سامراج کا روپ دھار گئے۔ اب اس موقع پر یہ اپنے ساتھ ایک تو یہ تھا سرمایہ داریت لائے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کو لوٹنا تھا، دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا تھا، اور پھر منڈیوں کی تلاش تھی۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں یہ جب بھی آگے بڑھے تو انہوں نے وہاں ان ملکوں پر، خصوصاً جو بر عظیم ہے جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس پہ ان کی للچائی ہوئی نظریں تھیں۔ تو یہاں جب پہنچے ہیں تو یہاں پہ ان کو آگے مزاحمت دینے والی جو تحریک ملی ہے وہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک۔ تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جس کی بنیاد فق کل نظام تھی، 1731 میں جو امام شاہ ولی اللہ نے نعرہ لگایا تھا فق کل نظام کا کہ ہر ظالم نظام کو بے خبن سے اکھاڑ دو، ان کی بنیادوں سے اس کو ختم کر دو، وہ تحریک آگے بڑھتی تو انسانیت کے لیے جہاں شاہی جمہوری دور تھا وہاں قومی جمہوری دور جو وہ آ جاتے، اور دنیا انسانیت ایک سنتی عہد میں معاشی خوشحالی اور امن و امان کے ساتھ داخل ہوتی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پیغام، وہ اس کے اوپر یہ جو سامراجی بیڑیے تھے انہوں نے آ کر اس کے اوپر پردے ڈال دیے، اس کو جان بوجھ کر اس کو چھپایا، اور بر عظیم سے اس کو باہر نہیں نکلنا دیا، بلکہ بر عظیم کے عوام کو بھی اس سے ناآشنا جو وہ آشنا نہیں ہونے دیا، ناآشنا رکھا، جس کی وجہ سے دنیا میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو فکر تھا، فکر و فلسفہ تھا، یہ نہیں پہنچ سکا۔ ورنہ جیسے کہ ایک بہت بڑے مفسر کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر اگر یورپ میں ہوتا تو یورپ کبھی بھی دہلیت اختیار نہ کرتا، یورپ کبھی بھی مذہب کا انکار نہ کرتا، یورپ میں کبھی بھی سرمایہ داریت قائم نہ ہوتی، بلکہ انسانیت زرعی دور اور تجارتی دور کے بعد صنعتی دور میں ایک عدل والے نظام اور اعلیٰ ترین نظریے اور فلسفے کے ساتھ داخل ہوتی۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ وہ یہ قومیں ان دو بڑی سلطنتوں اور بر اعظموں کے اوپر صرف اسی خالصتاً حرم مزید کے نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس تڑپ اور اس لالچ کے ساتھ، للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ پہنچے کہ تاکہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ان وسائل پر قبضہ کیا جائے، اور ان وسائل کے اوپر قبضہ کر کے اس ملک کو منڈی بنا دیا جائے، اس کو اپنا غلام بنا دیا جائے۔ یہیں سے جو وہ نو آبادیاتی جو وہ دور شروع ہوا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ
بر عظیم جیسا جو سونے کی چڑیا کہلانے والا ملک تھا وہ جو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام بنا. اسی طرح خلافت عثمانیہ کے خلاف جو وہ سازشیں ان کی برپا رہی. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جماعت کہ جو شاہ ولی اللہ کے فکر کو لے کر انقلاب برپا کرنے کے لیے بڑی تھی, اس کو اب دوہری ذمہ داری آن پڑی کہ جہاں اسے انقلاب لانا ہے, انقلاب کے نظریے اور فکر کو محفوظ رکھنا ہے, وہیں اس پر یہ ذمہ داری آن پڑی کہ یہاں پہ وہ یہ سامراجی طاقتوں کے جو پنجے جو وہ گاڑے جا رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں ابھی اس کے خلاف جو وہ مزاحمت دے اور اس کے خلاف آزادی کا جب وہ اعلان کرے, پوری قوم کو ساتھ ملا کر وہ وہاں پہ جب وہ بر عظیم کو اور دنیا کو آزادی دلائے. اس کے اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی جماعت, یہی تحریک اپنا کردار ادا کرتی ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز 1804 میں فتویٰ دارالحرب دیتے ہیں. اس فتویٰ دارالحرب کے نتیجے میں یہاں پہ جو وہ سید احمد شہید کی تحریک بالا کوٹ آگے چل کر ہوتی ہے, برپا ہوتی ہے. پھر جو وہ اس کے ساتھ 1857 کی جنگ عظیم, جنگ آزادی, جس میں تمام قوموں کو یہاں پہ جو وہ لایا جاتا ہے اور ابھار دیا جاتا ہے اور ان کو آزادی کی تڑپ پیدا کی جاتی ہے اور ان کو بتلا دیا جاتا ہے کہ جو وہ یہ خلق خدا کی بادشاہ, ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا چل رہا ہے, لہٰذا کسی بھی صورت میں آپ یہاں آزاد نہیں ہیں, آپ غلام ہو چکے ہیں. لہٰذا ہر ایک ملک کے باشندے کو پر یہ فرض ہے کہ وہ آزادی کی تحریک میں اپنا کردار ادا کرے. اس کے اعتبار سے ہمیں 1804 کے بعد مسلسل ہمیں جو وہ مزاحمت یہاں نظر آتی ہے, جہاں ایک طرف 1831 کا مارکہ بالا کوٹ ہو یا 1857 کی جنگ آزادی ہو, ہمیں یہاں پہ ولی اللہ جماعت اپنے قومی نظام کے اندر ایک بھرپور مزاحمت دیتے ہوئے نظر آتی ہے. اور جہاں بھی یہ جماعت اپنی قربانیاں دے کر جو وہ اس کی عددی جو افرادی قوت کم ہوتی ہے, یہ اب اگلے دور میں دوبارہ افراد سازی کا مرحلہ طے کر لیتی ہے. اور 1857 کے بعد یہ خود تاج برطانیہ براہ راست آ کر یہاں پہ حکمران بنتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے بظاہر اپنا یہ کامیابی کے پنجے گاڑے ہیں کہ ہم نے جو بر عظیم میں جو ولی اللہ تحریک نے یہاں پہ مزاحمت دی تھی, اس سے جو وہ ہم نے اس کو شکست دی ہے اور بظاہر ہمیں کامیابی ملی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ تحریک پھر بھی جو وہ دبتی نہیں ہے, بلکہ اس عظیم جو سامراجی طاقت برطانیہ ہے اس کے خلاف دوبارہ جو وہی لوگ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے لوگ ہیں, مولانا قاسم نانوتوی, حاجی امداد اللہ, مولانا رشید احمد گنگوئی اور بے شمار دوسرے حضرات, وہ دوبارہ جو ہے افراد سازی کی طرف بڑھ پڑتے ہیں اور 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا ایک مرکز قائم کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد جو اس وقت پہلے دہلی کا کالج ہوتا تھا اس کے دو حصے کر دیے گئے 1857 کے بعد, اور دونوں مراکز ہی بنے ہیں آزادی کے, ایک علی گڑھ ہے اور ایک دارالعلوم دیوبند ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند ہو یا علی گڑھ کا کالج ہو, دونوں کے جو بانی ہیں مولانا قاسم نانوتوی اور سر سید احمد خان, یہ دونوں مولانا مملوک علی جو دہلی کالج کے پروفیسر تھے ان کے شاگرد ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے یہ دونوں فکراً ولی اللہ ہی ہیں اور یہ اپنے اپنے انداز میں ایک جو وہ کردار ادا کرتے ہیں. دوبارہ اس کے اعتبار سے وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتے ہیں, اور ایک جو وہ کوآپریٹو انداز میں اور ایک نان کوآپریٹو انداز میں. لیکن جب خلافت عثمانیہ ختم ہوتی ہے, خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد 1919 میں پھر جو وہ یہ تحریک, یہ ولی اللہ تحریک اپنا کردار قومی آزادی, قومی جماعتوں کے ساتھ, قومی اتحاد کے ساتھ جو وہ مل کر اپنا سیاسی جدوجہد کا پروگرام بناتی ہے, جس کے نتیجے میں 1947 میں جا کر یہاں تاج برطانیہ یا برطانوی سامراج یہاں سے جانے پہ مجبور ہوتا ہے. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس ولی اللہ تحریک کا کردار ہے کہ جس کے نتیجے میں یہاں پہ ایک وہ وقت آیا کہ جب براہ راست اس ولی اللہ تحریک نے سامراجی طاقت جو تھی اس سے براہ راست مقابلہ کیا ہے, براہ راست مزاحمت دی ہے. کسی اور طاقت کو جو اس دوران میں کئی انقلابات آئے ہیں جن کا تذکرہ میں ابھی کروں گا, لیکن اس جماعت کو براہ راست برطانوی سامراج سے اس نے مزاحمت کی ہے کہ اس وقت کہ جب تمام لوگ مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے, کچھ لوگ جو وہ یہاں پہ جو وہ صبر ڈال گئے تھے, کچھ لوگ جو یہاں پہ اپنی ہمت ہار بیٹھے تھے, اس وقت یہ ولی اللہ جماعت کے افراد تھے, ولی اللہ جماعت کے تربیت یافتہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت آزادی کا علم بلند کیا اور دوبارہ پوری قوموں کے اندر آزادی کا ولولہ جگایا, جس کے نتیجے میں یہاں ہر قوم
یہاں پہ آزادی کا پرچم لے کے آگے بڑھی، جس کے نتیجے میں یہاں 1947 میں تاج برطانیہ یہاں سے جانے پہ مجبور، بلکہ نہ صرف وہ سامراجی قوت وہ یہاں سے گئی ہے، بلکہ وہ جو وہ اپنے برطانیہ کے حدود اربع کے اندر جو وہ محدود ہو کر رہی، گویا ایک بین الاقوامی سامراجی طاقت کو یہاں پہ سب سے زیادہ جو مزاحمت دی ہے وہ ولی اللہ تحریک نے دی ہے۔ لہذا قومی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شاہ ولی اللہ کی تحریک ہی وہ واحد تحریک ہے دنیا میں جس نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا اور تاج برطانیہ کو، برطانوی سامراج کو ایک دن بھی آرام سے حکومت نہیں کرنے دی، اور جب تاج برطانیہ خود اپنے لشکر کے ساتھ یہاں بر عظیم میں آ کے موجود ہوا تھا تو صرف 90 سال کا مختصر دورانیہ اس کے اندر وہ جہاں سے بوریا بستر گول کرنے پر مجبور تھا۔ یہ قومی تحریک ہے، اس قومی تحریک میں یہاں پہ بر عظیم کی آزادی کے لیے یہ کردار ادا کیا، لیکن اس کے بین الاقوامی اثرات بھی بہت بڑے۔ سب سے پہلے آج سب سے زیادہ جس انقلاب کو کہا جاتا ہے وہ انقلاب روس ہے، 1917 میں جو سوشلسٹ انقلاب روس میں برپا ہوا، لیکن یاد رکھیے گا کہ روس، یہ جو کمیونسٹ پارٹی آف رشیا تھی، اس کا مقابلہ تاج برطانیہ سے نہیں ہوا، اس کا مقابلہ زار روس کی حکومت سے ہوا ہے، اور یہ اس وقت ہوا کہ جب ولی اللہ تحریک نے برطانوی سامراج کو یہاں جنگ عظیم اول میں بر عظیم میں مشہور رکھا، یہاں سے مسلسل اس نے مزاحمت دی، تو یہ موقع ملا وہاں کی کمیونسٹ پارٹی آف رشیا کو کہ وہ وہاں پہ انقلاب برپا کرے۔ اسی طرح سے یہی ولی اللہ تحریک تھی جس نے یہاں پہ مزاحمت دی تو جنگ عظیم دوم کے اندر، جس کے نتیجے میں چائنا آزاد، چائنا کی آزادی، رشیا کی آزادی، یہ دونوں مرہون منت ہے ولی اللہ تحریک، اور رشیا کے لوگ اس چیز کے گواہ بھی ہیں، اور خصوصاً جرمنی کے لوگ وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ ہم جو وہ ہماری آزادی یا ہم نے جو بھی جو اس وقت متحدہ جو اقوام تھی ان کے ساتھ جو جنگیں لڑی ہیں اس میں بہت بڑا کردار ولی اللہ تحریک کا۔ اسی طرح سے خلافت عثمانیہ جب ختم کرنے کے لیے سامراجی طاقت آگے بڑھی تو مزاحمت جو ولی اللہ تحریک نے دی، یہاں سے خلافت کمیٹی قائم کی گئی جس کے نتیجے میں اس کے اثرات جو وہ ترکی تک محسوس کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کا انقلاب ہو تو علی خامنہ ای صاحب جو وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو آزادی کا سبق ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے سامراج کو یہاں سے بھاگنے میں مجبور کیا ہے، امریکی سامراج سے آزادی حاصل کی ہے، اس کا سبق ہمیں بنیادی طور پر ولی اللہ تحریک نے دیا۔ افغانستان کی آزادی ہو 1919 میں، یہ آزادی کس کی مرہون منت ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی مرہون منت ہے۔ افغانستان کا استقلال ہو، چین کا انقلاب ہو، رشیا کا انقلاب ہو، یا ترکی کا اسی طرح ایران کا انقلاب ہو، اسی طرح سے مصر میں جمال عبد الناصر نے جو بھی اصلاحات کی تھی اور نیز سویز کو بند کر کے سامراج کو دھمکی دینے کی جو بات کی تھی، اس کے پیچھے بھی ولی اللہ تحریک۔ تو ولی اللہ تحریک کا اتنا بڑا شاندار کردار ہے، اتنا شاندار ماضی ہے، اس کا ایک کردار سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ لہٰذا اس ولی اللہ تحریک کے کاموں سے اور اس ولی اللہ تحریک کے نظریے سے اوجل رکھنے کے لیے سامراج مسلسل اپنی جو وہ سازشیں کرتا رہا، اور جب 1947 میں پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے جو وہ نیا ایک جنگ عظیم دوم کے بعد ایک نیا سامراج امریکہ کی صورت میں سامنے آیا، اسے جو ہے وہ یہ احساس ہوا کہ اب جو وہ ہمیں کم از کم ولی اللہ تحریک سے آزادی حاصل کرنے کا یا ولی اللہ تحریک سے ہمیں جو ہے وہ یہ اس کی مزاحمت سے ہمیں چھٹکارا مل گیا ہے۔ لیکن اسی ولی اللہ تحریک کے ایک تربیت یافتہ نوجوان شاہ سعید احمد رائے پوری 1954 میں وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں، اور یہاں آ کر حالات کو دیکھتے ہوئے پھر 1967 میں یہاں جمیعت طلبہ اسلام کے نام سے اپنی جماعت قائم کرتے ہیں، ایک انقلابی فورم قائم کرتے ہیں، اور پھر اسی کا تسلسل یہ یونائٹڈ پاکستان پارٹی ہے، یونائٹڈ کشمیر پارٹی ہے، اور ان کے نظریات کے حوالے سے چونکہ پہلا ٹاپک ہو چکا ہے، اس لیے شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کا عالمی کردار وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ ہمارے اوپر وہ فرض بھی ہے، ہمارے اوپر وہ قرض بھی ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ نوجوانوں تک یہی پیغام لے کر جو وہ گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر ہم یہی جا رہے ہیں کہ اس شاہ ولی اللہ کے فکر و فلسفے کے اوپر اثر نو جو وہ انقلاب کی ضرورت ہے، سامراج سے آزادی کی ضرورت ہے، سرمایہ داریت سے آزادی کی ضرورت ہے،
اس لیے کہ مستقبل ولی اللہ فکر و فلسفے کا ہے. کوئی بھی فکر و فلسفہ وہ انسانیت کو جو وہ مطمئن نہیں کر سکتا. اور یہی وہ فکر و فلسفہ ہے جب آپ اس سے لیس ہو کر آگے جائیں گے تو آپ کو مذہب کا انکار نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو سائنس کو خدا نہیں ماننا پڑے گا, آپ کو خدا کا انکار نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ شاہ ولی اللہ کا فکر و فلسفہ اس الہیات سے شروع ہو کر مادیات کے تمام دائروں کو کا احاطہ کرتے ہوئے انسانیت کو ایک کامل نظریہ دیتا ہے جو اس کی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بناتا ہے, جو اس کی اخروی زندگی کو ساتھ لے کے چلتا ہے. بلکہ دنیا اور آخرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل کا نام ہے. دین الگ نہیں ہے, دنیا الگ نہیں ہے, دنیا الگ نہیں ہے, آخرت الگ نہیں ہے, بلکہ یہ سارے کے سارے ایک وحدت میں کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے شاہ ولی اللہ کا نظریہ یہ مستقبل کا نظریہ ہے. یاد رکھیے گا کہ شاہ ولی اللہ کے نظریے کی طرف اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو جدید تعبیر دینے والے آج کے دور کے اعتبار سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جدید دور کی تعبیر اور جدید دور کی اصطلاحات کے اعتبار سے تعبیر دی ہے, جس کے اعتبار سے آج کسی نوجوان کو, کسی ملک کسی قوم کو, کسی اور بین الاقوامیت کو اگر کہیں اپنے تمام مسائل اور پھر اس اعتبار سے کہ اسے دین اور خدا اور مذہب سے علیحدہ بھی نہ ہونا پڑے, اگر کہیں پناہ مل سکتی ہے تو وہ شاہ ولی اللہ کا فکر و فلسفہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت کے جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی ہیں, جن کا بنیادی جن کی تعبیر ہماری اس پارٹی کی روح ہے, اور اسی روح کے اعتبار سے امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سامراج کو اگر آپ نے شکست دینی ہے تو اس کا یہ حل ہے کہ آپ ایشیاٹک یونین اختیار کریں, ایشیاٹک فیڈریشن کی طرف بڑھیں. آج آپ دیکھیں کہ کتنا ایسے 1924 میں یہ نظریہ دیا تھا, 100 سال پہلے یہ سوچ دی تھی. آج آپ دیکھیں کہ سامراج کے مد مقابل جتنے طاقتیں ہیں, سامراج کے مد مقابل جتنے فورمز ہیں, وہ اپنی ایشیاٹک فیڈریشن کو ری یونین کر رہے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی وہی خط و خال ہے جو 1924 میں مولانا عبید اللہ سندھی نے دیا. آپ کی حکومت اس ریجنلزم سے کیسے باہر جا سکتی ہے کہ جس کے اوپر آپ کو مجبور کر دیا جائے گا کہ آپ اپنے ریجنلزم کی طرف بڑھیں, اور ریجنلزم کی طرف بڑھنے کے بغیر آپ کبھی بھی سامراج کے خلاف انقلاب نہیں لا سکتے, سامراج سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے آج جو تعبیر مولانا عبید اللہ سندھی نے دی ہے وہی ہماری قوم, ہماری ملک اور دنیا انسانیت کے لیے وہی حرز جاں ہے. اسی کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف سرمایہ داریت کا خاتمہ ممکن ہے بلکہ سامراج سے گلو خلاصی کو ممکن ہے, اور ایک نئی اقوام متحدہ انسانیت کی وہ بنے گی کہ جس کی بنیاد پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فکر و فلسفہ کار فرما ہوگا. اور اگلا 1000 سالہ دور, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے اگلا 1000 سالہ دور اسی دین اسلام کی روح کے تحت عدل اور معاشی خوشحالی اور امن و امان کو دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنایا تھا. اسی طرح سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فکر و فلسفہ یہ ایسا فکر و فلسفہ ہے, ایسی جیتی جاگتی ہے جو وہ روح اور تصویر ہے کہ جس کے اوپر جب یہ معاشرے قائم ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اگلا 1000 سالہ دور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و فلسفے پر ایسا عادلانہ نظام کے قیام کا وہ مرحلہ ہوگا کہ جس کے اندر انسانیت معاشی خوشحالی اور امن و امان اور جدید سائنسی ترقیات سے ہمکنار ہوتے ہوئے, جدید ترقیات کو ساتھ لیتے ہوئے وہ اپنے معاشرے قائم کرے گی, اور دنیا دوبارہ ایک مرتبہ پھر جنت کا گہوارہ بنے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے خالد خان صاحب کی خالد ناظر جناب.